اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ آج کی ویڈیو میں دو سوالات ہیں۔ کیا کسی غیر مسلم کا جھوٹا پانی پینا یا اس کے ساتھ کھانا کھانا کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ورکنگ آورز ہوتے ہیں، کسی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یا کوئی بھی جاب ہے آپ کسی کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں، تو ان میں آپ کو جو فری ٹائم ملتا ہے اس میں تلاوت قرآن پاک کرنا یا ذکر و اذکار کرنا یہ کیسا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں پہلا سوال کہ کسی بھی غیر مسلم کا پانی پینا، جھوٹا پانی پینا یا اس کے ساتھ کھانا کھانا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو باہر ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اور کرسچن بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز آپ کو کھانے والی پینے والی شیئر کرنی پڑ سکتی ہے۔ دیکھیں بظاہر تو وہ انسان ہیں اور ان کے بظاہر کوئی نجاست نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ کھانا پینا سوائے ذبیحہ جیسے ذبح جانور جو ہے وہ ان کے نہیں ہوتے، وہ گوشت وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ کھانا تو جائز نہیں ہے ان کے ساتھ جو ان کی ہوں۔ اور اس کے علاوہ اگر ظاہری کوئی نجاست نہیں ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگر کسی گورے نے یا کسی انگریز نے شراب پی ہوئی اور ساتھ میں وہ پانی پی رہا ہے، اسی بوٹل سے آپ پانی پی رہے ہیں، پھر ظاہر سی بات اس میں نجاست لگ سکتی ہے، وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی ایسا نشہ کہ جو اسلام میں حرام ہے اور وہ کر رہا ہو ساتھ میں پانی پی رہا ہو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، پھر یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی ہیں یعنی کہ عام نارمل انسان ہے اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور وہ آپ کے ساتھ کھانا پینا کر رہے ہیں، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر مسلم کا جھوٹا پانی پینا یا ان کے ساتھ کھانا کھانا بالکل جائز ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ کراہت کی وجہ سے نہیں کھاتے تو آپ منع کر دیں اس طرح کرنے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ساتھ میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو منع کریں گے تو وہ ایسے یعنی ان کو برا فیل ہو سکتا ہے کہ وہ سوچیں گے کہ شاید یہ مسلمان ہی ہم سے نفرت کرتے ہیں، کہ اسلام کا امیج خراب ہوتا ہے، غیر مسلم کے سامنے اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ تو اگر کوئی ظاہر اس طرح کی نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال کہ کیا جو آپ کے ورکنگ آورز ہوتے ہیں ان میں بیٹھ کر آفس میں بیٹھ کر یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر فری ہے جس میں تلاوت قرآن پاک کرنا یہ جائز نہیں ہے؟ یہ بات غور سے سنیے گا۔ ہاں جب تک آپ اگر آپ کا اپنا کام ہے، کوئی آپ خود آنر ہیں یا جو بھی آپ کا اپنا کام ہے اس میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے آفیسران ہیں تو پہلے آپ کو ان سے اجازت لینی پڑے گی۔ اب بولیں گے بھائی کہ ہمارے پاس بعض وقت کلائنٹ نہیں آ رہے یا ہم فری ٹائم ہے ہمارے پاس، تو کیا اس فری ٹائم میں ہم نماز پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں یا ہم تلاوت قرآن پاک کر لیں؟ وہ جو بریک ٹائم ہوتا ہے جس کو بریک ٹائم کہا جاتا ہے، فری ٹائم جس میں آپ کو جتنا بھی آدھا گھنٹہ ہے 15-20 منٹ جتنے بھی وہ آپ کو دیے جاتے ہیں، اس میں آپ جو مرضی کریں، اس میں اگر آپ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا اپنا ٹائم ہے، انہوں نے آپ کو آزادی دی ہے، یہ آپ کے پاس آدھا گھنٹہ آپ جو مرضی کریں، اس میں اگر آپ تلاوت قرآن پاک کریں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو فرض نماز ہے، فرض نماز کے لیے آپ کو ان سے اگر لڑنا جھگڑنا پڑے گا تو تب بھی آپ کریں گے، لیکن اگر فرض نماز کے لیے آپ کو ٹائم نکال کر چھپ کر نماز پڑھنی پڑے تو تب بھی چھپ کر کریں گے۔ اچھا لوگ کیا کریں اور دیکھیں کہ تلاوت قرآن پاک کے لیے اتنی سختی ہے کہ اگر آپ کوئی ڈیوٹی ٹائمنگ ہے آپ کی تو اس میں آپ تلاوت بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ کو آپ کے افسران کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ بیچ میں اور الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، گیم پلے کر لی یا کوئی اور کام کر لیے، موبائل یوز کر لیا، سوشل میڈیا یوز کر لیا، جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ اپنے گریبان کو خود جھانکیں کہ پھر وہ کتنا ایمانداری سے کام، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ہمیں بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں وہ مسئلہ، اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ رزق حلال کو بھی لوگ حرام کر دیتے ہیں۔ حلال رزق حرام کیسے ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ دے دیا 8 گھنٹے، تو 8 گھنٹوں میں اگر آپ کو فری ٹائم مل جاتا ہے تو آپ اسی کے ریلیٹڈ کوئی ریسرچ کر لو یا کام کر لو، اس کے اندر جو آپ کو ٹائم مل گیا آپ کہتے ہیں کہ چلے مجھے ٹائم مل گیا چلے میں گیمیں لگا لوں، تو یہ چیز پھر جائز نہیں ہے۔ تلاوت قرآن پاک کی جب اجازت نہیں ہے تو پھر یہ گیمیں شیمیں پھر تو حلال رزق جو ہے نا وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یہ اس چیز کا دھیان رکھا کریں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کیا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔